یا کراچی سے حضرت والا کے پاس جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری پولیس تھانے جوہر سے. میں اپنا تصور بتا رہا ہوں. یہ خیال آتا تھا کہ برہان تو اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں جا رہا ہے, کرایہ خرچ کرنا پڑتا ہے بھائی, وقت نکالنا پڑتا ہے. وقت طالب علم کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ دوستوں کی نیک گمان کی برکت سے یہ بات پہلی دفعہ میری زبان پر لا رکھے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا برہان تو یہاں سے جا رہا ہے حضرت کے پاس, یا کراچی میں گلستان جوہر سے گلشن اقبال جاتے تھے, کتنا پیسہ لگے گا, کرایہ خرچ ہوگا, پھر وقت, پھر پوری چھٹی وہاں دوں گا. آدمی پورے ہفتے یہ کام چھٹی والے دن نمٹاتا ہے. میں پوری چھٹی وہاں دیتا تھا, جمعرات کی شام سے ہفتے کی صبح تک, اور جب چھٹی نہیں ملتی تھی جمعے کی شام تک. صرف یہ تصور ہوتا تھا اگر تو وہاں گیا اور تو نے اگر عمل نہیں کیا نا تو تیرے پیسے گئے. کیا گمان تھا بھائی, پیسے گئے. طالب علم میں تو خرچہ آتا ہے اس کو حیدرآباد سے یہاں, آسان تھوڑی ہے بھائی. ماں باپ خرچہ بھیج رہے ہیں بچے کو پڑھنے کے لیے, اور بچہ وہاں جا کر کارتوس میں لگ جائے, ادھر ادھر لگ جائے, فلموں میں لگ جائے, پیسہ برباد کر لے, موبائل خرید لے, دوسری چیزیں خرید لے. صرف یہ تصور تھا برہان تو یہاں سے جات ہو رہا ہے حضرت کے پاس, پیسہ خرچ کر کر پیسہ تو برباد کر دیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا. صرف یہی تصور کر لیں انشاءاللہ کافی ہے کہ میں جا رہا ہوں, کرایہ میرا خرچ ہو رہا ہے, پیٹرول لگ رہا ہے, وقت لگ رہا ہے, اور کچھ لے کر بھی نہیں آ رہا. چاہے وہ بیان نہ بھی ہو, بس بیٹھ جاتے تھے حضرت کے سامنے سر جھکا کے, خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بس گردن جھکائے بیٹھے. ہمیں نہیں پتا کیا مزہ آ رہا ہے, بیٹھے ہوئے بس بیان نہیں. حضرت والا تو اپنے کمرے میں, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا, زیادہ تر وقت تو ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے بس. اس میں بھی کیا مزہ ملتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس میں بھی کیا مزہ تھا. صرف حضرت فرماتے تھے شیخ کی محبت کافی ہے, محبت اور عقیدت ہو نا تو شیخ نہ بھی ہو اس کی جگہ سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے, اس کا فیض اس کو ملے گا. تو یہی جو میرا سوال تھا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی. آپ لوگ کرایہ خرچ کر کے, پیٹرول خرچ کر, اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا اب تو بھائی, اتنی دور سے یہاں آنا, چاہے پیدل آپ آتے ہو. لیکن وقار میاں نے دکان بند کی, اس کو شیطان بھڑکا دے. وقار تو میڈیکل بند کر رہا ہے ظالم شیخ کی مجلس کی وجہ سے, نام پورے معاشرے میں تو نے شیخ کا رچا دیا. یہ میڈیکل میں اس لیے نہیں کھولتا, شیخ کی مجلس میں جاتا ہوں. ابا سے بھی پٹ لیا, ابا کہتا کیوں نہیں کھولتا, کہ شیخ کے پاس جا. تو ٹھیک ہے تیرا شیخ تجھے روزی دے گا, مان لو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں بھائی شیخ نہیں دیتا روزی, اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں, مقصود اللہ کی ذات ہے. شیخ جس نے شیخ کو مقصود بنایا, کسی جماعت کو مقصود بنایا, وہ ناکام ہو گیا. مقصود کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے, اللہ کو حاصل نہیں کیا تو کیا حاصل. تو صرف یہ سوال آپ کے لیے بھی, آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ, پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں, اور پھر جمعے کا دن, چھٹی کا دن, بچوں کو چھوڑ کر یہاں آنا, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا مزہ ہے, بہت بڑا مزہ ہے. چاہے بیان نہ بھی ہو, تھوڑی دیر کی بیٹھک ہو گئی, ملاقات ہو گئی, زیارت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ایسا نور عطا فرماتے ہیں, ایسی روشنی عطا فرماتے ہیں, ایسی چارجنگ عطا فرماتے ہیں جو پورا ہفتہ استعمال ہوتی ہے. اور اگر پھر اگلے ہفتے نہیں آئے تو بیٹری کیا ہوتی ہے بھائی, ختم. پھر اس سے آگے کے مسائل آپ جانتے ہیں, جو کہ میرا واسطہ پڑتا نہیں ہے, کہ بیٹری جب بیٹھ جائے پھر کیا کرنا پڑتا ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. میں تو صرف اتنا بتلاؤں گا کہ دنیا جو ہے, ہر آدمی جو ہے وہ اس کا ذہن یوں کہہ لیں کہ مادی پرست کہتے ہیں نا بھائی, اسباب کی طرف جاتا ہے. تو اسباب کے دائرے سے بھی آپ لیں, اسباب کے زاویے سے بھی آپ لیں, تو انشاءاللہ عقل مل جائے گی. اتنا خرچہ کر کے شیخ کے پاس جا رہے ہیں اور کچھ نہیں آ رہا, ٹنڈو جام سے یہاں آ رہے ہیں. 200 کا پیٹرول تو گیا کم و بیش, یا زیادہ کا میں سمجھتا ہوں, آنا جانا. اور پھر ٹھنڈ اچھے سی چل رہی ہے بھائی, ٹھنڈ میں آنا ٹھنڈ میں جانا. انہوں نے پھر مجھے اگلے ہفتے دعوت دے دی ٹنڈو جام کی. ٹھیک ہے پھر چلا جاؤں گا.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، سعادت ہے. جو قریب والے ہیں ان کو تو یہ سوچنا چاہیے اللہ موقع عطا فرما رہے ہیں، ہم تو مفت میں بیٹھے ہیں بھائی. اللہ اتنے سارے جو لوگ آ رہے ہیں دور دور سے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے بھائی. اور جو دور دراز سے آ رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا اتنا خرچہ جو ہے اتنا پیسہ لگا کر شیخ کے پاس جا رہے ہیں، وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اور پھر بھی شیخ کی بات پر عمل نہ کریں تو ہمارا کیا فائدہ ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ پیسے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. آپ عمل نہ بھی کرو، آپ کو 100%، 200، 300 کا پیٹرول کا پیسہ جو آپ نے لگایا اللہ کے راستے میں، اللہ اس سے دگنا چگنا عطا فرمائیں گے. لیکن میرے بھائی اللہ نہیں ملیں گے، اللہ نہیں ملیں گے. اللہ کے لیے آ رہے ہیں، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، جو تو میرا تو سب میرا. فلک آسمان، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر اللہ نہیں ہے، اللہ کو ہم نے اللہ سے اللہ کو حاصل نہیں کیا تو بھائی دنیا میں کوئی چیز بھی ہماری نہیں، سب بیکار. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اگر اللہ ہمارا ہے نا تو بابو آسمان بھی اپنا ہے، زمین بھی اپنا ہے. زمین سے کوئی دشمن پیدا ہوگا، کوئی زمینی مخلوق ہمیں تنگ کرے گی، اللہ چونکہ میرے ہے نا، میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے. تنگ کر رہا ہے اللہ، یا اللہ ان کفار کو ذرا تھوڑا سا عذاب بھیج کر تھوڑا سا ان کو ذرا ڈرا دے. اللہ سے تعلق مضبوط ہے نا. یہ کفار تنگ کر رہے ہیں. جو تو میرا تو سب میرا، تو فلک میرا. آسمان سے کوئی وبا اللہ نہ کرے اترے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، جب اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ سے کریں گے نا بھائی درخواست، یا اللہ یہ اس کو بھی ذرا تھوڑا سا سائڈ کرا دیجیے نا، عافیت کے ساتھ مجھے زندگی عطا فرمائیے. اور اگر اللہ سے اللہ کو حاصل نہیں کیا بھائی جب تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں ملی. دنیا میں کوئی چیز اپنی نہیں ہے، سب دشمن نظر آتے ہیں. سب گھر میں رہنے والا آدمی بھی دشمن لگے گا، پڑوس میں رہنے والا بھی دشمن لگے گا، بازار میں رہنے والا بھی دشمن، حتیٰ کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا بھی ہمیں دشمن لگے گا اگر اللہ سے اللہ کو حاصل نہیں کیا. اللہ مجھے بھی ہم سب کو عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. کیسی بات ہے بھائی صاحب، فرمایا ہفتہ تو بچنا ہے گناہ سے. کم از کم جب شیخ کے پاس آؤ نا، جس دن آنا اس دن گناہ نہ کرو، بس کم از کم اس دن گناہ نہ کرو. ایک بڑی زبردست بات بتائی ہے، کم از کم اس دن تو نہ کرو بھائی. کوئی چیمپئن ہے گناہ کرنے کا، فلم دیکھنے کا، آج سے جوانی برباد اور تباہ کرنے کا چیمپئن ہے. سگریٹ پینے کے چیمپئن ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، چین اسموکر. کہتے ہیں بھائی ہماری یہ ختم ہوتی نہیں ہے، دوسری کو اسی سے جلا لیتے ہیں. کیوں عارف صاحب، ایسے بھی ملتے ہیں نا دنیا میں، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری، ایسے بھی لوگ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں ہمت عطا فرمائیں گے. ایک وقت پھر ایسا آئے گا، یقین کیجیے گناہ ہمارے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائیں گے، ہم بچیں گے. ہمت مل گئی نا، طاقت. ورنہ 100 گناہ کے بعد بھی 101 گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے. پھر اس کو گناہ کا موقع ملے گا، پھر گناہ کرے گا. 100 گناہ کر لی، 101 دفعہ کسی نے گناہ کی دعوت دی، پھر کرے گا. بھائی اب تو اپنی جان پر رحم کرو، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے. جب آپ خود ہی اپنی جان پر رحم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کرے گا. یہ ضابطہ ہے، جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنی جان پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی نہیں کھاتے رحم. یہ عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو اپنی جان پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی جو اس پر رحم نہیں کھاتے، یعنی اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. وقار میاں گرما گرم چائے.